یہ اس صف سے آگے کوئی نہ آئے. صفیں بنائیں صفیں بنائیں صفیں بنائیں. پیچھے رہیں آگے مت آئیں آگے مت آئیں بھائی آگے مت آئیں. جنازہ اوپر لانا پڑے گا نیچے نہیں رہے گا مناسب. یہاں اوپر لانا پڑے گا. بھائی مجمع نیچے رہے بھائی. باقی جتنے حضرات ہیں وہ اسٹیج سے نیچے اتر جائیں بھائی. میرے دوستو صفیں بنائیں بدنظمی نہ کریں. جنازہ نیچے نہیں اوپر آئے گا. میت اوپر آئے گی. نہیں اوپر کو نہیں. آپ بھائی پیچھے ہو جائیں صفیں بنائیں. یہ تو بدنظمی ہے. صفیں بنائیں. انصر بھائی کوئی نہیں سنے بولے اوپر دیکھا نا نیچے کوئی گنجائش ہی نہیں. نیچے لے آئیں گے لے آئیں. چلیں سب نیچے چلیں سب نیچے چلیں بھائی. سب نیچے چلیں. سلمان نیچے اتارو یار. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. جنید جمشید کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد ادا کر دی جائے گی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مولانا طارق جمیل پر اثر بیان ان کا جاری تھا اور انہوں نے اس موقع پر پر اثر خطاب کیا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ جنید جمشید کی میت پہنچ چکی ہے AKT گراؤنڈ, جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے. ملک کے طول و عرض سے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں. شہر کراچی سے بھی بڑی تعداد میں شہری یہاں پر پہنچے ہیں جو جنید جمشید سے پیار کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں جنید جمشید ہمیشہ زندہ رہیں گے. ان کو الوداع کہنے کے لیے, ان کو رخصت کرنے کے لیے بڑی تعداد میں شہری یہاں پر پہنچے ہیں. علاقہ معززین یہاں پر پہنچے ہیں. سیاسی رہنما یہاں پر شرکت کر رہے ہیں نماز جنازہ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ معروف کرکٹرز اور شوبز شخصیات بھی یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں. سیکیورٹی کے سخت ارینجمنٹس کیے گئے ہیں اس موقع پر اور اہم حکومتی شخصیات بھی نماز جنازہ میں شرکت کریں گی. اس وقت میت پہنچ چکی ہے AKT گراؤنڈ, جہاں پر مولانا طارق جمیل جنید جمشید کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اس وقت ان کی میت کو ایمبولینس سے باہر نکالا جا چکا ہے, جس کے بعد اب ان کو اوپر سٹیج کی جانب لے جایا جا رہا ہے, جس کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی. چونکہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہو چکے ہیں تو صف بندی میں اور ان تمام لوگوں کو مینج کرنے میں بھی کچھ مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر انتظامیہ کو. لیکن بہرحال آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. ایک جانب یہ میت کے مناظر ہیں, جبکہ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جنید جمشید کے چاہنے والے اس وقت موجود ہیں ان کو الوداع کہنے کے لیے, ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے. دل پاکستان کہنے والا دل دھڑکنا بند ہو چکا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. جنید جمشید جس کام میں بھی انہوں نے جس جانب بھی وہ بڑھے, جس جانب انہوں نے رخ کیا, وہیں پر لوگوں نے ان کو ویلکم کیا. اور آج جب ان کا سفر آخرت ہے تو یہاں پر الوداع کہنے کے لیے بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. جے جو کہ سب کو پیارا تھا, اس وقت بھی جب وہ دل پاکستان گاتا تھا, اس وقت بھی جب وہ اپنے نبی کی مدح سرائی کرنے لگا اور سب نے اس کو ویلکم کیا اور آج ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. 52 سال جنید جمشید نے عمر پائی. پہلے انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پاک فضائیہ کو جوائن بھی کیا, لیکن کچھ ہی عرصے بعد میوزک کے شعبے سے وابستہ ہو گئے اور اس کے بعد جو ان کا تعارف ہے وہ کرانا بالکل سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے, کیونکہ وہ ان شخصیات اور ان گلوکاروں میں شامل ہوتے تھے جنہوں نے پاکستان
پاکستان کی پاپ انڈسٹری کی بنیاد رکھی تھی. اور دل دل پاکستان نغمہ یہ وہ نغمہ ہے جو کہ کسی بھی بچے کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بچے بھی اس نغمے کو گا گا کر بڑے ہوتے ہیں اور پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد وائٹل سائنس جو کہ ان کا گروپ بینڈ تھا اور انہوں نے اس بینڈ سے وابستگی اختیار کیے رکھی. کئی سالوں تک کئی ان کے میوزک البمز آئے جنہوں نے اپنی دھاک بٹھا دی اور وہ چھائے رہے لوگوں کے دلوں پر. اس وقت بھی وہ ہنستا مسکراتا چہرہ لوگوں کو بہت عزیز تھا, بہت پیارا تھا. ایکٹنگ بھی کی انہوں نے کچھ حد تک, لیکن پھر اس کے بعد ان کا دل بدل گیا. انہوں نے دعا کی کہ میرے مولا میرا دل بدل دے, اور ان کا دل بدل گیا. اس وقت جب وہ بالکل پیک پر تھے اپنے کریئر کی, جب شہرت ان کے گھر کی لونڈی تھی, دولت ان کے آگے بالکل اگر کہا جائے کہ ہاتھ باندھے کڑی تھی تو غلط نہ ہوگا, لیکن اس وقت اچانک انہوں نے اپنی فیلڈ چینج کر لی. تمام رنگینیوں کو خدا حافظ کہہ دیا, تمام دنیاوی ان چکا چوند روشنیوں کو خدا حافظ کہہ دیا اور اچانک سے دین کی طرف راغب ہو گئے. اور اس کے بعد ایک بالکل ان کے اندر 180 ڈگری کا چینج آیا. ان کی شخصیت بدل گئی, نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ باطنی طور پر بھی, اور انہوں نے اللہ سے لو لگا لی. اللہ سے لو لگانے کا یہ سفر بھی ان کے لیے خوشائند ثابت ہوا اور وہ آگے بڑھتے گئے. نہ صرف انہوں نے اپنی زندگی بدلی بلکہ ان کے توسط سے کئی زندگیاں بدلی جانے لگی, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو راہ حق کی طرف بلایا. اور ان کا پیارا انداز, خوبصورت انداز اور مسکراتا چہرہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا چلا گیا. لوگ ان کی شخصیت سے پہلے بھی متاثر تھے, جب وہ میوزک سے بھی وابستہ تھے تو تب بھی ان کے اندر لوگ برائی نہیں تلاش کر پاتے تھے اور ان کی تعریف ہی کیا کرتے تھے. اور جب وہ دین کی طرف آئے تو اس کے بعد بھی لوگوں میں انہوں نے اسی طرح کی چیزیں اجاگر کرنے کی کوشش کی, لوگوں کو بھلائی کا پیغام دیا, اللہ کے دین کی طرف بلایا. اور لوگ اس لیے بھی ان سے متاثر ہوتے چلے گئے کہ ایک شخص جو کہ اتنی رنگینیاں چھوڑ کر اس جانب راغب ہو رہا ہے تو یقیناً اس دین میں, اس راستے میں کوئی بات ہے, اس دین میں, اس راستے میں کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے ایک شخص سب کچھ چھوڑ کر یوں اس کی جانب راغب ہو گیا. جب وہ راغب ہوا تھا تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو اس میں کتنی کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی, لوگ اس کو بھلا دیں گے یا اس کے پیغام کی جانب آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لیکن چونکہ لگن سچی تھی, نیت سچی تھی, تو آگے بڑھتے گئے اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے وہاں پر بھی انہیں پیار دیا. اور اس پیار کا یہ اظہار ہے کہ اتنا بڑا مجمع آج ہمیں دکھائی دے رہا ہے ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے. بڑی تعداد میں ایک ہی گراؤنڈ میں لوگ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت صف بندی کی جا رہی ہے نماز جنازہ کے لیے. افسوسناک حادثہ جو کہ کچھ روز پہلے پیش آیا, 7 دسمبر وہ تاریخ تھی جب ایک جہاز جس نے اڑان بھری تھی چترال سے اسلام آباد کے لیے, اور اس جہاز میں, اس بدقسمت طیارے میں جنید جمشید اپنی اہلیہ کے ہمراہ سوار تھے, لیکن یہ طیارہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا. اس میں تمام 47 مسافر جاں بحق ہو گئے. ہر جان قیمتی ہے, ہر جان کا افسوس ہوا, لیکن اس میں ہمارے پیارے جنید جمشید بھی چل بسے. لاش کی شناخت ہونا ایک بڑا عمل تھا اور یہ مرحلہ شروع ہوا تو بڑی تکلیف دہ اور کربناک صورتحال دیکھنے میں آئی, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ لاشوں کی شناخت ہوتی چلی گئی. اور پھر تقریباً 2 دن پہلے یہ خبر آئی کہ جنید جمشید کی لاش کی شناخت بھی ہو گئی ہے. ان کی ڈینٹل ہسٹری سے لاش کی شناخت کی گئی, جس کے بعد ان کے بھائی ہمایوں جمشید نے ان کی میت وصول کی. کراچی انہیں منتقل کر دیا گیا. رات بھر یہ میت PNS شفا میں موجود تھی. یہاں پر ان کی ایک دفعہ غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جا چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کرنے کے لیے گارڈ آف آنر بھی دیا گیا. اور اب ایک بڑا عوامی اجتماع, ایک بڑی نماز جنازہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی ہے اس موقع پر, تاکہ جنید جمشید کو خدا حافظ کہا جائے, ان کی تدفین مکمل کی جا سکے. اور یہ سارا عمل طارق جمیل, جو کہ آپ جن کا بھی پراثر بیان بھی سن رہے تھے, جو کہ ان کی تبدیلی زندگی میں لانے میں جن کا بہت بڑا کردار رہا ہے, ان کے ساتھی رہے ہیں. یہ خود بھی عالم دین ہیں, مبلغ ہیں, اور جنید جمشید بھی جیسے جیسے ان کے قریب ہوتے چلے گئے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آتی گئی. اور ہم نے دیکھا کہ جنید جمشید نہ صرف خود تبدیل ہوئے بلکہ لوگوں کو بھی انہوں نے اس جانب راغب کرنے کے لیے, اللہ کی راہ اپنانے کے لیے ایک سفر شروع کیا. ان کا کس کس حوالے سے ذکر کیا جائے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ اسی لیے موجود ہیں کیونکہ یہاں پر شوبز شخصیات بھی موجود ہیں جن کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. یہاں پر ہمیں دینی رہنما بھی دکھائی دے رہے ہیں جو کہ ان کے ساتھی رہے, ان کے رفیق رہے. یہاں پر ہمیں کرکٹرز بھی دکھائی دے رہے ہیں جو کہ خاص طور پر وہ کرکٹرز جو کہ اللہ کے دین کی جانب راغب ہوئے ہیں, اپنے کرکٹ جو کریئر ہے ان کو خیر باد کہنے کے بعد. اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی شخصیات بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں
جہاں پر انہوں نے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے کام کیے، لوگوں کی بہتری کے کام کیے۔ اب ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے رفقا اور بڑی تعداد میں شہری موجود ہیں انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے، اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی آخری آرام گاہ کے مناظر۔ یہ کورنگی کا قبرستان ہے دارالعلوم کراچی، جہاں پر انہیں دفنا دیا جائے گا، اور اس کے لیے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیاریاں تقریباً مکمل کی جا چکی ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے صف بندی ہو چکی ہے اور اس وقت نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور کی جا رہی ہے۔ مولانا طارق جمیل نماز پڑھا رہے ہیں۔ محمد کا روزہ اوپر آپ یہ کرو میرے پاس آؤ یار جلدی۔ ٹھیک ہے مجھے دے دیجیے، چھوڑ تمہیں بولا تھا نا میں نے۔ ہیلو سر کی کیبل پہ اچھی ہو بھائی۔ کہہ رہا ہوں پیچھو بھائی پیچھے ہو جائے یار، اس کو پیچھے کرائے یار، تھوڑا پیچھے آ جانا، عجیب آدمی ہے یار، سب کے فریم خراب کر رہا ہو۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں یہاں سے اے کے ڈی گراؤنڈ میں نماز جنازہ جنید جمشید کی ادا کر دی گئی ہے۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ امڈ آئے لوگ محبت کا اظہار کرنے کے لیے، دعا کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے اپنے پیارے جنید جمشید کے لیے، جن سے لوگوں کی وابستگی یقیناً بیدنی ہے، اور اس کا ایک مظہر ایک بڑی نماز جنازہ کی صورت میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے جنید جمشید کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور اب یہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جس میں شہر کے معززین بڑی تعداد میں شریک ہوئے ہیں۔ نہ صرف شہر قائد کراچی سے بلکہ ملک کے طول و عرض سے لوگوں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ جی بالکل، 3 ستمبر 1964 کو شروع ہونے والا سفر 7 دسمبر 2016 کو ختم ہوا، اور اب ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ سفر آخرت شروع ہو گیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ جنید جمشید کا سفر آخرت، اور اس کے لیے انہیں الوداع کہنے کے لیے، خدا حافظ کہنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ اب ان کی میت کو کورنگی قبرستان دارالعلوم کراچی میں منتقل کیا جائے گا، جہاں پر ان کی لحد تیار ہے، تدفین کر دی جائے گی۔ 2 روز قبل ان کی لاش کی شناخت کی گئی تھی، جس کے بعد انہیں کراچی منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد PNS شفا میں رات بھر یہ میت رہی، اور آج اب ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ سفر آخرت شروع ہو چکا ہے جنید جمشید کا۔
जुनेद जमशेद जो कि अल्लाह की राह में चित्राल गए थे, वापसी पर तैयारा हादसे में शहीद हो गए और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद उन्हें खुदा हाफिज कहने, अलविदा कहने, रुखसत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लोग उनकी जिंदगी में भी उनसे प्यार करते थे और अब जबकि वो हम में नहीं रहे, उनको खुदा हाफिज कहने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग उमड़ आए हैं। ये उनके प्यार का इजहार भी है और दुआए मगफिरत के लिए भी लोग मुल्क के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें जिंदगी से ताल्लुक